اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منشیات اور ان کے اثرات، نارکوٹکس اینڈ دیئر نیگیٹو ایفیکٹس۔ ایسی اشیاء جن کو کھانے، پینے، سونگھنے سے یا انجیکشن کے ذریعے خون میں شامل کرنے سے نشہ طاری ہو جائے منشیات کہلاتی ہیں۔ مثلاً تمباکو ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، مارفیہ ہے، الکوہل، چرس، خواب آور گولیاں، سلیپنگ پلز وغیرہ ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہوگا جہاں منشیات کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عموماً احساس محرومی اور ذہنی تناؤ کا شکار افراد جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے منشیات کا سہارا لیتے ہیں، اور منشیات استعمال کرنے کی عادت اگر چھوٹی عمر میں ہی پڑ جائے تو اس سے نجات حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں بچے بڑوں کو دیکھ کر سگریٹ نوشی کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ عادت رفتہ رفتہ دیگر منشیات استعمال کرنے کی طرف لے آتی ہے۔ منشیات استعمال کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سرپرستی سے محرومی ہے، والدین کا سخت رویہ ہو سکتا ہے، بری صحبت ہو سکتی ہے، اعصابی دباؤ ہے، فیشن، دولت کی فروانی، سکون بخش ادویات کا استعمال ہے، ذرائع ابلاغ ہے۔ تو سرپرستی سے جو محرومی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں نشہ استعمال کرنے کی اہم وجہ جو بنتی ہے، ایسے نوجوان لڑکے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں، گھر سے دور کسی دوسرے شہر میں ملازمت کرتے ہیں، تو اکثر منشیات کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سرپرست کی سختی اور نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکوں میں آزادی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ منمانی پر اتر آتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، نتیجتاً بلا خوف منشیات کا استعمال شروع کر لیتے ہیں۔ والدین کا سخت رویہ بھی ہو سکتا ہے، بچوں کے ساتھ والدین کا سخت رویہ بھی منشیات استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے بچے جن کو گھر میں آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر وہ ان کو بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، تو وہ احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ شروع کر لیتے ہیں۔ بری صحبت ہو سکتی ہے، جوانوں کے کردار پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ آوارہ اور برے کردار کے حامل افراد سے دوستی اور ان سے میل جول بھی نشہ استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اعصابی دباؤ دباؤ ہو سکتا ہے، ڈپریشن، کاروبار میں نقصان، امتحان یا محبت میں ناکامی یا گھریلو ناچاکی جیسے عوامل پیش آنے سے انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس احساس کو وقتی طور پر کم کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے منشیات کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ فیشن ہو سکتا ہے، اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو بعض افراد شروع میں فیشن کے طور پر نشہ کرتے ہیں، وہ مختلف محفلوں اور خوشی کے موقعوں پر دوستوں کے ساتھ مل کر سگریٹ اور شراب نوشی کرتے ہیں، پھر اس نشے کی عادت انہیں ہو جاتی ہے۔ دولت کی فروانی ہو سکتی ہے، امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی جو اکثریت ہے دولت کی عیاشی پر لٹانا اپنا حق سمجھتے ہیں، تو شراب و کباب کی محفلیں سجانا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ ایسی محفلوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے نوجوان مستقل طور پر شراب وغیرہ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں نشہ کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلاً ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل اور سگریٹ کے رنگین اور دلکش اشتہارات۔ اس طرح ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں سگریٹ نوشی اور دیگر منشیات کے استعمال سے منشیات کے استعمال کے مناظر پیش کرنے سے نوجوانوں کو اس کی ترغیب ملتی ہے۔ اس کے اثرات ہیں، منشیات کے جو اثرات ہیں وہ ہیں ہمارے باڈی کے اوپر۔ منشیات کا عادی شخص جو ہے وہ پس مردہ بیمار نظر آتا ہے،
ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی اس میں کمی ہو جاتی ہے، جسم میں جو مختلف نظام ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، گردوں کا افعال متاثر ہوتا ہے، پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہونے لگتے ہیں، بعض اوقات کیمیائی مادی گردوں پر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے گردے پوری طرح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نظام متاثر ہوتا ہے، غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، متاثرہ شخص قبض کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں مستقل درد رہتا ہے، نظام تنفس پر برا اثر پڑتا ہے، پھیپھڑوں کا سرطان، کینسر آف لنگز ہو سکتا ہے، خون کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے، خون کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، جسم میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے، نشے کے عادی اشخاص جلد امراض سینہ کا شکار ہو جاتے ہیں، عضلات کمزور ہوتے ہیں، نظام تولید بھی متاثر ہوتا ہے، نشے کے استعمال سے طبیعت جو ہے وہ مضطرب یعنی بے چین ہوتی ہے، بعض اوقات نشئی جو ہے وہ واحد تباہی بکنے لگتا ہے، نشے کے عادی کو معاشرے میں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے، نوجوان جنسی بے روی اور سماجی برائیوں میں گر جاتے ہیں، چونکہ نشے کی طلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اس لیے زیادہ مقدار میں نشہ خریدنے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح متاثرہ شخص جھوٹ، فریب، چوری، ڈکیتی، بھیک مانگنا، حتیٰ کہ قتل جیسے کبھی جرائم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ زیادہ مقدار میں نشہ استعمال کرنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ منشیات کی تفصیل ہے جس میں نیکوٹین ہے، افیون ہے، مارفیا، خواب آور گولیاں اور سینکیا ہے۔ آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے نیکوٹین ہے۔ نیکوٹین یہ تمباکو کی فصل دنیا کے اکثر ملکوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تمباکو کے پتے ہیں، یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں، چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اور انہیں اب یہ سوکھ گئے ہوئے ہیں۔ ان پتوں کو توڑ کر چند دنوں تک کے لیے زمین کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، پھر اس کو نکال کر مختلف صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تمباکو کو بالکل کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ تمباکو اور اس میں ایک کیمیائی مرکب ہوتا ہے جسے نیکوٹین کہتے ہیں۔ خالص نیکوٹین جو ہے وہ ایک مہلک زہر ہوتا ہے۔ تمباکو کو عموماً مندرجہ ذیل 4 صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے: سگریٹ، سگار یا بیڑی کے طور پر، نسوار، تمباکو کو زیادہ کا زردہ منہ میں رکھ کر چوسنے کے ذریعے، حکے کے ذریعے۔ ان سب صورتوں میں حکے کے ذریعے تمباکو کا استعمال نسبتاً کم نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ حکے کے دھوئیں کا زہر نیکوٹین کی زیادہ مقدار پانی میں ہی رہ جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آنکھ کا اندرونی پردہ سکڑ جاتا ہے جو بینائی کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے جس سے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، معدے کے اندر کثیر مقدار میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے جو غذا کو جلد ہضم نہیں ہونے دیتی۔ تمباکو نوشی سے ناک، حلق، سانس کی نالی، پھیپھڑوں کی اشتراکی جھلی اور ورم اور سوزش آ جاتی ہے، پھیپھڑوں کا سرطان ہو جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ تمباکو نوشی سے مختلف امراض قلب لاحق ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی جسمانی محنت اور کام سے سانس پھول جاتا ہے، انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، نظام اعصاب بری طرح متاثر ہوتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تمباکو نوشی سے مسوڑھے اور دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ مہنگے داموں تمباکو کی مصنوعات استعمال کرنے کے لیے خریدنی پڑتی ہیں، اس سے گھر کا بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تمباکو کے اندر موجود کیمیائی مرکب نیکوٹین اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ خرگوش کو دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چینی لوگ خودکشی کے لیے حکے کا پانی بھی پیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے افیون۔ افیون جو ہے یہ افیم کا دوسرا نام ہے۔ خشخاش کے پودے سے حاصل کی جاتی ہیں۔
اس کا پودا جو ہے افغانستان، کشمیر، ہندوستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے جب پوست کے ڈوڈے پکنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ڈوڈے ہیں اور یہ ان کے پھول ہیں۔ یہ ڈوڈا ہے خشخاش کا، جب یہ پکنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کو تیز دھار آلے سے کٹ لگا دیا جاتا ہے، چیرے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک سیال مادہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اس میں سے رسنے لگتا ہے اور اس سے جو ہے اسے افیون کہتے ہیں۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر اس کی قلیل مقدار بطور دوائی تجویز کرتے ہیں، مگر اس کی تھوڑی مقدار کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس نشے کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ شدید درد کا احساس کم کرنے کے لیے مریض کو دیا جاتا ہے۔ جب یہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ براؤن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو سیرم یا سیرپ یا جو لیس دار مادہ اس کے اندر سے نکل رہا تھا وہ براؤن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک تیز دار آلے سے اوپر سے کھرچ لیا جاتا ہے اور یہ افیون یا فیم تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں ہمارے پاس؟ افیون بطور نشہ استعمال کرنے والا سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے۔ افیون کھانے سے جسمانی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اعصاب بوجھل ہو جاتے ہیں، قبض کی شکایت ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، نیم بے ہوشی ہوتی ہے، اور افیون کھانے سے آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، دوران خون کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی طبی امداد ہے۔ طبی امداد میں جو ہے اگر کسی نے غلطی سے یا ارادتاً زیادہ مقدار میں افیون کھا لی ہو تو اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور یا اسے قے کروائیں، سونے نہ دیا جائے، مریض کی گردن پر ٹھنڈی پٹیاں کی جائیں، دودھ یا گھی میں انڈا ڈال کر پلایا جائے۔ اگر مریض کی سانس رک جائے تو مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ مارفیا ہے۔ مارفیا ہے، یہ الکلی شکل میں افیون کا ساتھ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو ٹیکوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے وقتی طور پر درد سے نجات دلانے کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مارفیا کا ٹیکہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس ٹیکے کا اثر تقریباً 6 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اس کے اثرات ہیں باڈی کے اوپر۔ مارفیا کا ٹیکہ لگانے سے جسم میں غنودگی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ مارفیا کے ٹیکے کو بار بار استعمال کرنے سے اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مارفیا کا عادی شخص اپنے روزمرہ کے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، نظام اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے۔ مارفیا کا عادی شخص سماجی اور اخلاقی اقدار اکثر بھول جاتا ہے، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور کام کرنے سے جی گھبراتا ہے، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ اگر زیادہ مقدار میں خون میں یہ شامل ہو جائے تو متاثرہ شخص کی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ خون کے دباؤ، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں اینٹھن اٹھنے لگتی ہے، ٹانگوں میں کڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ حفاظتی اقدامات ہیں، متاثرہ شخص کو فوراً جو ہے سونے نہ دیا جائے، جسم کو گرم رکھا جائے، چائے یا کافی دیں، دودھ میں گھی یا انڈا وغیرہ ڈال کر پلایا جائے، اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہ ہیں ان تمام منشیات سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ برقرار رہے اور بری عادتوں میں نہ پڑا جائے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔